زکوٰۃ کا لفظ زال زا جو بزنگ والا زا ہوتا ہے، را یا زا کاف یا سے آتا ہے، زکایا. اسی زکایا سے آپ کو تزکیہ تو نفس کی ٹرم بھی ملتی ہے. زکوٰۃ اور تزکیہ ایک ہی حروف اصلیہ سے، ایک ہی روٹ ورڈ سے آتے ہیں. زا کاف یا کا مطلب ہوتا ہے ٹو انکریز تھرو پیوریفیکیشن، کسی چیز کو پاک کر کے بڑھانا. عرب یہ تزکیہ کی ٹرم استعمال کیا کرتے تھے جڑی بوٹیوں کو پودوں کے پاس، فصلوں کے پاس سے نکالنے کے لیے. یعنی جب آپ کہیں فصل لگاتے ہیں یا کہیں آپ کسی جگہ کھجور کا باغ لگاتے ہیں یا آموں کے درخت کا باغ لگاتے ہیں تو اس کے سائے میں جنگلی نباتات اگاتی ہیں جن کو آپ ویڈز کہتے ہیں. جب آپ ویڈز کو وہاں سے نکالتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب زمین سے پیورلی سارے نیوٹرینٹس وہی فصل اٹھائے گی جو فصل آپ نے لگائی ہے. تو جب فصل مکمل نیوٹرینٹس اٹھاتی تھی اس کو عرب تزکیہ کہا کرتے تھے، اس کو عرب زکوٰۃ کہا کرتے تھے. انہی ٹرمینالوجیز کو اسلام نے عبادات کے حوالے سے یا اسپرچل ریفائنمنٹ کے حوالے سے اٹھا کر استعمال کیا ہے. یعنی جب آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں، برائیوں سے پاک کرتی ہیں تو نفس کی گروتھ ہوتی ہے. اسی ڈیفینیشن کو آپ زکوٰۃ پر اپلائی کریں. جب آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتی ہیں، زکوٰۃ المال ادا کر دیتی ہیں، اس کے بعد آپ کے مال میں دونوں اینگلز موجود ہوتے ہیں. ایک، آپ نے اپنے مال کو حلال پاک کر لیا، زکوٰۃ المال نکل گیا. اب جو آپ کے پاس مال رہ گیا ہے وہ مال آپ کے پاس پاک ہے اور حلال ہے. ڈیفینیٹلی اٹ از انڈرسٹوڈ کہ وہ حلال طریقوں سے کمایا گیا ہے. دوسری چیز، دوسرا ایسپیکٹ زکوٰۃ کے حوالے سے جو آتا ہے وہ یہ کہ جو اب باقی مال آپ کے پاس زکوٰۃ المال ادا کرنے کے بعد بچ جاتا ہے اب وہ گرو کرتا ہے، اب وہ برکت والا ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے یہ بیسک فائدے ہیں. یہ وہ فرض ہے جس کو آج فورگاٹن آبلیگیشن کے طور پر مسلمان امت میں کثرت کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم بہت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن میجورٹی آف دا ٹائم امت میں ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ بچانے کے بہت سے ہیلے بہانے جو ہیں وہ آج بھی پڑھا لکھا طبقہ بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے، جس کے اوپر پھر دکھ بھی ہوتا ہے اور رنج بھی ہوتا ہے شدید. زکوٰۃ اسی پر آئے گی جس کے پاس مال ہوگا، اور تقریباً 65 to 70 آیات قرآن میں آتے ہیں جہاں یوتون الزکوٰۃ یا آت الزکوٰۃ کا کانسیپٹ آپ کو ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. زکوٰۃ آپ کو اپنی مال کے انکم پر نہیں دینی ہوتی. کس پر دینی ہوتی ہے؟ سیونگ پر. ناٹ ایون پروفٹ، سیونگ پر دینی ہوتی ہے آپ کو. یعنی وہ سیونگ جو ایک سال آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گی. آپ نے جتنے خرچے کرنے ہیں سال بھر میں کر لیے، اب وہ اماؤنٹ جو آپ کے پاس ایک سال پیچھے بچ جائے گی، وہ جو آپ کی سیونگز ہیں، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس میں مال جمع کرنے کو منع نہیں کیا. اللہ نے ہمیں کمیونسٹ نہیں بنایا کہ سب کے پاس ایک جیسا مال ہونا چاہیے، سب کے پاس ایک ہی جیسی ویلتھ ہونی چاہیے، سب ایک ہی جیسے ویلتھ اسٹریٹا کے حساب سے جو ہیں وہ ڈیفائن ہونے چاہیے. نہیں، اللہ نے اپنے کلام میں واضح کر دیا ہے کہ کسی کے پاس رزق زیادہ ہوگا، کسی کے پاس کم ہوگا. جب رزق کم اور زیادہ ہوگا تو جس کے پاس زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. جس کی سیونگ ایک سال تک اس کے ہاتھ میں رہ جائیں گی، اس کی ساری انکم، پروفٹ، خرچوں کے بعد اس سیونگ پر اس کو 2.5% دینا ہے. اللہ تو یہ بھی نہیں کہتا 50% دے دو، اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ 30% دے دو، اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ چلو 10% دے دو. آپ 10% کی بات بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے 2.5% دے دو. آپ کے پاس 1 کروڑ ہے، چھوٹی اماؤنٹ ہے. جس کے دل میں صرف دنیا، وہ کیا 1 کروڑ میں کیا آتا ہے. آپ کے پاس 1 کروڑ ہے. 1 کروڑ از اے ہیوج اماؤنٹ. جا کر کسی غریب سے پوچھیں، اس کی ایک زندگی گزر سکتی ہے اس کے اندر آج بھی، اتنی مہنگائی میں بھی. آپ کو اس 1 کروڑ کے اوپر وہ سیونگ ہے آپ کی، آپ نے رکھا ہوا ہے بینک میں، یا آپ نے رکھے ہوئے سرٹیفکیٹس اس کے کسی اسلامک بینک کے اندر. آپ نے اس کے اوپر سال پیچھے 2.5 لاکھ روپے دینے ہیں. مشکل ہے، بٹ ہوتا ہے ہمارے لیے مشکل. نہیں نکلتا پیسہ ہاتھ سے، جاتا نہیں ہے ہاتھ سے، لیکن ہم پر فرض ہے. زکوٰۃ المال فرض ہے. اگر کسی بچے کے پاس 1 کروڑ، تو میں نے بڑھا کر آپ کو بولا ہے،
थ्रेशोल्ड क्या है आपको मालूम है, 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना.